السلام علیکم دوستو، بات کریں گے کہ ایک اچھا کبوتر بالکل پرفیکٹ ہے جس میں ہر خوبی موجود ہے، وہ آپ کو اچھی پرواز نہیں دے رہا۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ بڑی گہرائی کی بات ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں گا، اس حوالے سے کچھ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے ان کو اپنے دھیان میں رکھ لینا ہے اور انشاءاللہ تعالی جو ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کا کبوتر جو ہے وہ کیوں نہیں پرواز دے رہا۔ تو ہم بات کر لیتے ہیں ایک ایسا کبوتر جس کے پر بھی اچھے ہیں، آنکھ اچھی ہے، دم اچھی ہے، سب کچھ اچھا ہے، ہڈی جوڑ بھی اچھا ہے، بالکل کوئی کمی نہیں ہے کسی چیز میں، مطلب نوک سے لے کے ناخن پنجے ہر ایک چیز اس کی پرفیکٹ ہے، وہ اچھا رزلٹ کیوں نہیں دیتا؟ اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے، اگر ہر چیز مکمل ہے اس کے باوجود وہ رزلٹ نہیں دے رہا تو اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ لوگ کبوتر کو دیتے ہیں میڈیسن، گولیاں دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ آپ اس کو دیتے ہیں، تو آپ جب وہ 3-4 گولیاں یا میڈیسن یا پانی دیتے وقت آپ پانی دیتے ہیں، اس میں ایسا ہوتا ہے اکثر کہ کبوتر کا گلا خراب ہو جاتا ہے۔ اور بڑی پتہ کی بات ہے یہ کہ جس کبوتر کا گلا خراب ہوگا وہ بھی آپ کو اچھا رزلٹ نہیں دے گا، لیکن آپ کو بظاہر اس کا گلا نظر تو آئے گا نہیں، اس کے گلے میں انفیکشن ہو جائے گا، اور جس کبوتر کا گلا خراب ہوگا وہ بھی آپ کو اچھا رزلٹ نہیں دے گا۔ یہ بھی ایک بڑی بات ہے گہرائی کی، یہ اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز آپ کو بتا دوں، بالکل پرفیکٹ کبوتر ہے، کوئی کمی نہیں ہے اس میں، گلا بھی ٹھیک ہے، سب کچھ اس کا ٹھیک ہے، لیکن اس نے آپ کو پھر بھی رزلٹ نہیں دیا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دیکھیں، پہلے آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، ایک کوئی کھلاڑی ہے، چاہے وہ کرکٹ کا کھلاڑی ہے، وہ ایک لمبے عرصے تک گراؤنڈ سے باہر رہے یا اس کو وہ ٹریننگ نہ اس نے اپنی مکمل کی ہو تو وہ اچھا پرفارم نہیں کر پاتا۔ اسی طرح ایک اچھا کبوتر جو ہوگا اس کو آپ نے ٹرینڈ بھی کرنا ہے، اس کی تیاری بھی کرنی ہے، اس کو تیاری کی ضرورت ہے، ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے ٹرین نہیں کر پائے یا اس کی تیاری نہیں کر پائے تو بھی آپ کو وہ اچھا کبوتر جو ہے وہ رزلٹ نہیں دے گا۔ اس چیز کو بھی آپ نے اپنے دھیان میں رکھنا ہے کہ کبوتر کی ٹریننگ بھی بہت ضروری چیز ہے۔ اس کے بعد آپ کو تیسری چیز بتا دوں، وہ پتہ ہوتی ہے لوگوں کو لیکن وہ لوگوں کے دھیان میں نہیں ہوتی یہ چیز۔ کبوتر کا سب کچھ ٹھیک ہے، کبوتر کی آنکھ پہ بات آ جائے گی۔ آنکھ ویسے اس کی ہر کوالٹی موجود ہے کبوتر کی آنکھ میں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کبوتر کی آنکھ جو ہے وہ پھٹی ہوئی سے مراد ایسے کہ اس کی پلکیں پیچھے ہوتی ہیں، کبوتر کا ڈائل جو ہے، ڈائل سمجھتے ہیں نا اس کو آپ، کبوتر کی آنکھ، مکمل آنکھ جو ہوتی ہے وہ آنکھ سے پیچھے پلکیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ڈائل اس کا باہر ہوتا ہے اور اس کی پلکیں پیچھے ہوتی ہیں، آنکھ بالکل پرفیکٹ ہوتی ہے۔ تو ہو یہ جاتا ہے کہ ایسے کبوتر کی آنکھ میں ہوا پڑتی ہے، وہ بھی نہیں آپ کو اچھا رزلٹ دے پاتا۔ اس لیے یہ چیز بھی آپ نے مد نظر رکھنی ہے کہ کبوتر کی آنکھ جو ہے وہ بالکل فٹ ہو، اس کی پلکوں کے درمیان اس کی پلکیں ایسے پیچھے نہ ہٹی ہوئی ہوں، اکثر ایسے ہوتے ہیں پلکیں پیچھے ہٹی ہوتی ہیں، آنکھ سے پیچھے کا حصہ بھی اکثر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ چیز بھی کبوتر کو بہت اریٹیٹ کرتی ہے کبوتر کو پرواز کے دوران، اس چیز کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز، ہم لوگ جو ہے وہ اس چیز کو بہت کم لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو جانچ کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں، وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کبوتر کی جو ناک ہے اس کا بھی بڑا اہم کردار ہوتا ہے کبوتر کی پرواز کے ساتھ۔ کبوتر کی جو ناک ہے وہ ایسے چونچ کے ساتھ لگی ہونی چاہیے، باچھیں جو ہیں کبوتر کی۔ اچھا، ایک چیز یہاں پہ اور ہے کہ جو ہوتے ہیں نا جوڑے والے کبوتر جو بچے نکالتے ہیں، ان کی باچھیں اکثر جو ہیں وہ بڑی ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ چوک دیتے ہیں بچوں کو، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن جو پروازی کبوتر ہے اس کی جو ناک ہے وہ چونچ کے ساتھ جتنی ہوگی وہ فائدہ مند ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کی ناک کے جو چونچ سے اوپر کی طرف ہے، یعنی کہ جو ہوا پڑ رہی ہے اس کے ناک میں یا نتنوں میں، وہ جب بہت زیادہ ہوا پڑے گی، جب ہوا اوپر چلے گی تو وہ کبوتر کو بہت پریشان کر دے گی، تو اس وجہ سے بھی کبوتر آپ کو اچھا رزلٹ نہیں دے پائے گا۔ اس لیے ناک خوبصورت ہو، اس کی شیپ کی بات نہیں میں کر رہا، لیکن جو اس کی ناک کے نتنے سمجھ لیں آپ، وہ چونچ کے ساتھ لگے ہوں گے جتنے، وہ اتنے ہی بہترین ہوں گے۔ اور مزید آپ کو میں بتاؤں کہ کبوتر اکثر جو ہیں وہ تھکاوٹ کی وجہ سے بھی زیادہ پرواز نہیں کرتے۔ تھکاوٹ کیوں ہو جاتی ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔
कबूतर थकावट की वजह से जल्दी बैठ जाते हैं या अक्सर बाहर भी गिर जाते हैं। तो कबूतर की परवाज़ में हड्डी और जोड़ का भी बड़ा अहम किरदार है। लोग कहते हैं कि जी परों का कमाल है, परों के साथ साथ हड्डी जोड़ का बड़ा किरदार है। अगर आपके कबूतर का जोड़ सख्त है, हार्ड है, यानी कि एक होता है जोड़ खुले और बंद, मैं खुले और बंद की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कबूतर का जोड़ अगर हार्ड है तो उस कबूतर को बहुत जल्दी थकावट हो जाएगी। ठीक है, उसको थकावट वो बन जाएगी। उसके साथ साथ हड्डी जो है, यहाँ पे बड़ी बात है, एक समझने वाली और बड़ी इल्म की बात है। कबूतर की हड्डी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। और उसके साथ परफेक्ट अच्छा किस तरह से है, यानी कि उसकी जो शेप है वो ऐसे कश्तीनुमा शेप में हो, आपका हाथ स्लिप हो, जोड़ पे हड्डी और जोड़ के दरमियान गैप ना हो। हड्डी जो है वो मजबूत हड्डी, अक्सर लोग कहते हैं जी मजबूत हड्डी का कबूतर जो है वो ज़्यादा परवाज़ करता है, कई लोग कहते हैं नरम हड्डी का कबूतर जो है परवाज़ करता है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से कबूतर की हड्डी जो है वो फ्लेक्सिबल हो, मजबूत होने के साथ साथ फ्लेक्सिबल होनी चाहिए उस कबूतर की हड्डी, तो ही कामयाबी आपको मिलेगी। हार्ड हड्डी के कबूतरों ने अच्छा रिजल्ट दिया है, गर्म मौसम में अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल होगी तो कबूतर को थकावट नहीं होगी। मजबूत हड्डी हो और फ्लेक्सिबल हो। तो दोस्तों कबूतर की परवाज़ आपने यहाँ पे लेनी होती है अपनी, अब महारत का काम होता है। अच्छा कबूतर आपको मिल गया, आपने अच्छा कबूतर ले लिया, अब वो भी आपको रिजल्ट नहीं दे रहा, तो ये वजह जो है फिर कबूतर में कोई फॉल्ट नहीं है, आप में फॉल्ट है। आप कहीं ना कहीं जो है वो उसको समझ नहीं पा रहे। मज़ीद आपको एक और चीज़ बता दूं, कबूतर की परवाज़ जो है उसके साथ कबूतर के वज़न का बड़ा ताल्लुक है। कबूतर का वेट जितना हल्का होगा इतनी ज़्यादा कबूतर परवाज़ देगा आपको। कबूतर आपने ऐसे हाथ में पकड़ा, ऐसे फूल की तरह हल्का हो कबूतर, और उसके जो पर हैं जितने भी हैं आल टू आल, कबूतर ऐसे रेशम की तरह मुलायम हो, बिल्कुल रेशम की तरह मुलायम। आपने कबूतर को हाथ में पकड़ा तो आपको ऐसा महसूस हो जैसे कबूतर जो है वो अभी हाथ से निकल के स्लिप हो जाएगा। इतना कबूतर का जो है वो मुलायम होना चाहिए और कबूतर का वज़न जो है वो हल्का होना चाहिए। तो दोस्तों ये हैं कुछ ऐसी बातें जो बहुत बारीकी की बातें और गहराई की बातें, इन बातों को अक्सर जो है हम लोग ख्याल नहीं करते। तो इस वजह से भी हमारे अच्छे और मयारी कबूतर जो है हमारी तवक्को के मुताबिक रिज़ल्ट नहीं देते। तो आपने आइंदा इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। तो दोस्तों अगर मज़ीद आप कोई बात पूछना चाहें तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे इल्म में जो भी होगा इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और अगर आप अपनी तरफ से कोई बात बताना चाहें तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि किसी ना किसी को फ़ायदा हो जाए।